اسلام آباد پولیس کی جو رابری ڈیکوائٹی یونٹ ہے، اس کی پچھلے 15 دنوں کی کارکردگی میں جو کچھ اچھے کام ہوئے، اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کی میری ساری ٹیم یہاں پہ موجود ہے۔ پچھلے تقریباً 15 دنوں کے اندر رابری ڈیکوائٹی یونٹ جو ہے، اس نے 9 گینگز جو ہیں وہ بڑے ہینس وارداتیں کرنے والے، وہ بڑے ہی قلیل وقت میں ٹریس کی ہیں۔ اس کے اندر اس ساری ٹیم کی بڑی ایفرٹ ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ ہمارا جو اسلام آباد پولیس کا سیف سٹی ہے، اس کی ٹیم کی بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں جو 9 گینگز ہیں، جن کے 20 گینگ ممبر جو ہیں وہ رابری ڈیکوائٹی یونٹ نے اریسٹ کیے ہیں، جس میں ہمارے تقریباً کوئی 36 ہینس کیسز جو ہیں وہ ٹریس آؤٹ ہوئے جن 9 گینگ سے، اور آلموسٹ 2 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ریکوری اب تک کی جا چکی ہے ان سارے گینگ سے۔ اس میں سب سے پہلے جس گینگ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے سائیں گینگ۔ اس گینگ نے 20 اکتوبر کو 12 کو میں پنجاب کیش اینڈ کیری کے ملازم جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹنٹ تقریباً 45 لاکھ روپے لے کے بینک میں رقم جمع کرانے کے لیے صبح تقریباً 9:15 بجے کے قریب جیسے ہی کیش اینڈ کیری سے نکلے تو ایک بائک کے اوپر 3 ڈاکو جو ہیں انہوں نے ان کے ملازموں کو انٹرسپٹ کیا اور فوری طور پہ ان سے 45 لاکھ روپے چھین کے لے گئے۔ اس سائیں گینگ کو اسلام آباد پولیس نے ٹریس کیا۔ اس میں سے ایک مصور نام کا ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اور 45 لاکھ کی مکمل ریکوری ہو چکی ہے۔ مزید 2 ملزمان جو ہیں اس کو ان کے اوپر ورکنگ بالکل جاری ہے، اور یہ گینگ جو ہے اس سے پہلے بھی کراچی میں بھی وارداتیں کر چکا ہے، پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہیں۔ اس کے بعد 27 اکتوبر کو سیکٹر I-8 میں ایک واردات ہوتی ہے جس میں شیل پمپ کا جو مینیجر ہیں وہ کوئی 56 لاکھ روپے لے کے نکلتے ہیں۔ تو 3 ممبرز کا یہ گینگ ہے جس کو کشمیری گینگ ہے، جس میں ایک حماد الطاف اور عتیق خان 2 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور 56 لاکھ میں سے اب تک ان سے 30 لاکھ کی ریکوری کی جا چکی ہے۔ 7 نومبر کو بلو ایریا میں تھانہ کوسار کی حدود میں فرینڈز میگا مارٹ کے جو اکاؤنٹ آفیسر ہیں وہ بھی اسی طرح تقریباً 37 لاکھ روپے لے کے نکلتے ہیں، اور ایک کیسر گینگ جو ہے وہ ان کو انٹرسپٹ کرتا ہے اور 37 لاکھ روپے ان سے سنیچ کر لیتا ہے۔ اس کے بھی ملزمان جو ہیں وہ اریسٹ کیے جا چکے ہیں اور ان سے 25 لاکھ روپے کی برآمدگی کی جا چکی ہے۔ 17 نومبر کو تھانہ ترنول کی حدود میں ایک گینگ جو کلیشن کوف کے ساتھ مسلح گینگ ہے، اس نے کافی ساری وارداتیں اس سے پہلے ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں بھی کی ہوئی تھیں، اسلام آباد میں بھی کچھ عرصے سے یہ وارداتیں مختلف تھانوں کی حدود میں کرتے آ رہے تھے، اور تھانہ ترنول کی حدود میں شام تقریباً 6:15 سے 6:30 کے درمیان یہ ایک شاپ کے اندر رابری کے لیے انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو شاپ اونر ہیں ان کے ساتھ مزاحمت ہوتی ہے، اور انتہائی بہیمانہ طریقے سے انہوں نے کلیشن کوف سے وہاں برس چلا کے ان کو مرڈر کر دیا، اور الحمدللہ اس کلیشن کوف گینگ کو جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے ودن 24 آورز جو ہے وہ ٹریس کیا، اور اس میں جو ملزمان اریسٹ ہوا ان کے ساتھ پولیس انکاؤنٹر ہوا بیسیکلی۔ اس کے اندر وہ ایک جو مین گینگ لیڈر ہے وہ اس میں نیوٹرلائز ہو چکا ہے، اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور دوسرا ملزم جو ہے وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ اس کے بعد کچھ وارداتیں اسلام آباد میں کچھ عرصے سے ہوتی آ رہی تھیں مختلف تھانہ جات کی حدود میں، جس میں لوئی بھیر، آبپارہ، کوسار، شہزاد ٹاؤن، رمنا وغیرہ سے، کہ جہاں سے لوگ بینکس سے پیسے نکلوا کے نکلتے تھے، اور ان کو ایک گینگ جو ہے وہ نظر گینگ جو ہے وہ بیسیکلی ان کو فالو کرتا تھا، اور یہ گینگ جو ہے یہ اس سے پہلے پنجاب میں بھی، کراچی میں بھی اور اسلام آباد سے مختلف تھانوں میں آلریڈی چلان شدہ بھی تھے، اور ان سے جو ہے تقریباً چھینی گئی 35 لاکھ کی رقم جو ہے وہ برآمد کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد ایک روڈ سنیچرز کا ایک گینگ ہے، بشارت گینگ، جنہوں نے تھانہ شہزاد ٹاؤن اور I-9 کی حدود میں مختلف لوگوں سے سیل فونز اور کیش سنیچ کرتے رہے تھے۔ یہ گینگ بھی الحمدللہ پولیس نے پچھلے 15 دنوں کے اندر ان کو نیوٹرلائز کیا ہے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور یہ بندے بھی جو ہیں اس وقت شناخت بریڈ کے لیے جوڈیشل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک شکیل گینگ ہے جو تھانہ کوسار اور آپارہ کی حدود میں مختلف گھروں کے اندر برگلری کی، نقب زنی کی وارداتیں کرتے رہے۔
ان کو بھی الحمدللہ ٹریس کر کے اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ان سے بھی تقریباً 25 لاکھ کے قریب ریکوری ہو چکی ہے اور تقریباً 6 مقدمات ہیں جس میں یہ ہمیں وانٹڈ تھے اور وہ مقدمے ٹریس ہو گئے ہیں. اس کے بعد اسی طرح ایک وسیم گینگ ہے جو کہ بینکس کے باہر لوگوں کو فراڈ کر کے دھوکہ دہی سے لوگوں سے پیسے چھینتے رہے ہیں. جو انڈسٹریل ایریا لوہی بھیر آپارا اور ہومک کے علاقوں میں انہوں نے مختلف سادہ لوگ شہریوں کے ساتھ اس طرح کی واردات کی جو پیسے لے کے نکلتے تھے اور ان کو چکمہ دے کے فراڈ کر کے ان سے پیسے لے کے نکل جاتے تھے. ان سے بھی جو ہے وہ 25.5 لاکھ کی ریکوری ہوئی ہے اور ہمارے کوئی 7 مقدمات ہیں جو ان سے ٹریس ہوئے ہیں. اس کے بھی سارے ممبر جو ہیں تینوں اریسٹ ہو چکے ہیں. 16 نومبر کو ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے. اس کی فیملی نے رابطہ کیا, اس کے ہم نے اغوا کی FIR تھانہ سنبل کی حدود میں درج کر لی. اس کے بعد انفارچونیٹلی اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے پرسوں چکوال ضلع کی حدود میں ملتی ہے, رسیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے اور بڑے بے دردی کے ساتھ اس کو گلا گھونٹ کے قتل کیا گیا. اس کو جیسے ہی وہاں سے ڈیڈ باڈی ملتی ہے اسلام آباد پولیس نے ڈیڈ باڈی وہاں سے ریکور کی. چونکہ FIR ہم نے دی ہوئی تھی اغوا کی اور ٹائملی FIR دی گئی تو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے اسی اسلام آباد پولیس کی ٹیم نے اس کے اوپر ساری ٹیکنیکل ورکنگ شروع کی. CCTV کیمراز کے تھرو سیف سٹی اور دوسرے پرائیویٹ کیمراز کے تھرو اس کو فالو کرنا شروع کیا اور ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری سے بیونڈ جا کر اس میں جو 2 ملزمان جنہوں نے وہ ٹیکسی بک کروائی تھی, بیسیکلی انہوں نے یہ ٹیکسی چھیننے کی نیت سے یہ واردات کمٹ کی. ٹیکسی بک کروائی اور یہاں سے آگے چکوال کی طرف چلے گئے. ڈسٹرکٹ چکوال کی حدود میں جا کے بندے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ جو ہے گلا گھونٹ کے قتل کیا اور اس کے بعد ٹیکسی اور باقی اس بندے سے کچھ پوزیشنز جو ہیں وہ سنیچ کر کے وہاں سے وہ بھاگ گئے. الحمدللہ اسلام آباد پولیس نے جیسے ہی ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہوئے دونوں ملزمان جو ہیں وہ بھی اریسٹ کر لیے ہیں اور جو ٹیکسی سنیچ شدہ ٹیکسی تھی وہ بھی ریکور ہو گئی ہے.